السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق 8ویں جماعت کے بچوں کے لیے مضمون اردو اور موضوع ہے آزمائش شرط ہے۔ آپ کی کتاب میں یہ سبق دیا گیا ہے اور یہ سبق پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس انسان کے ساتھ انسان کا جتنا تعلق ہو اس کو اتنا آزمانے کی کوشش کرنی چاہیے یا اس کو اتنا آزمانا چاہیے، یعنی کہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آزمانے کے بعد انسان کو کسی دوسرے انسان کے بارے میں اگر کوئی شک و شبہ ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے، یا اگر کسی شخص کو آزمائے بغیر ہم کوئی ذمہ داری دے دیں تو اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے تو ہم یہ سوچیں گے کہ اس نے شاید جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا۔ اب آزمانے کے بعد ہم کسی پر بھی بھروسہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمارا جو خیال ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سبق پڑھیں گے جس کا نام آزمائش شرط ہے۔ پہلے میں اس کا کچھ حصہ پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی کتابوں کی طرف آپ دھیان دیجیے گا، میں پہلے پڑھ لیتا ہوں اور آپ اپنی کتابوں کو کھول کر اچھی طرح سے غور سے ہر لفظ پر غور کیجیے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کا قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے، اب اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا میں انشاءاللہ۔ اس میں کچھ لفظ دیے گئے ہیں جن کا معنی میں نے لکھا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے اکلوتا یا اکلوتے لکھا ہے وہاں۔ اکلوتے کا مطلب ہے اکیلا، یعنی کہ اس کا اکیلا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا۔ آزمائش ہو گیا آزمانا، تہیہ کرنا ہو گیا ارادہ کرنا۔ سرے پائے سر اور پاؤں، رات ڈالنا رات کا گزرنا، چہرے پر ہوائیاں اڑنا، خوف زدہ ہونا، ڈرا سہما ہونا، خلاف معمول توقع کے برخلاف، ناچاکی ناراضگی۔ یہ کچھ لفظ تھے جن کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ کی کتاب پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اب میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا۔
ایک بوڑھا جب مر رہا تھا تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اس نے اپنے اس اکیلے یا ایک ہی بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمانے کے بغیر کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، آزمانے کے بغیر کسی کو دوست نہیں بنانا۔ اور دوست بنانے کی بات تو ایک رہی، دوسرا کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی، اپنے جو سب سے نزدیکی ہوں، جو اپنے عزیز ہوں، جو اپنے رشتہ دار ہوں، ان کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، ان کو ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، آزمانے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، تاکہ آئندہ جو آنے والی زندگی ہے اس میں آپ کو تجربہ حاصل ہو کہ کس کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے، یا کس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد بوڑھا مر گیا، اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بوڑھا مر گیا، اور اس کے بیٹے نے اپنی باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے سب سے پہلا انتخاب اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کا کیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے میں اپنی بیوی، کیونکہ سب سے قریب سب سے نزدیک وہی ہوتی ہے، ایک تو اپنی بیوی اور جو اپنا سب سے قریبی دوست تھا اس کو آزمانے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ اس کا جو دوست تھا وہ بہت ہی چالاک تھا، اور جو مقامی حاکم ہوتے ہیں، پولیس وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ اس کے لیے جاسوسی کیا کرتا تھا، ان کو وہ خبر پہنچاتا رہتا تھا، ان کے لیے مخبری کرتا تھا، اور اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا، اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا، اور وہ اس نوجوان کے گھر بھی آ جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپس پر کسائی کی دکان سری پائی خرید کر لایا۔ ایک روز یہ نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر اس نے کسائی کی دکان سے، کسائی جو گوشت بیچتا ہے، گوشت بیچنے والے کی دکان سے اس نے سر اور پاؤں خرید کر لائے۔ سر اور پاؤں کسی جانور کا اس نے خرید کر لائے۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس نے سوچا کہ اپنے باپ اس کو جو باپ نے نصیحتیں کی تھی، ان باتوں کو پرکھنے کا، ان باتوں کو دیکھنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس نے اپنے باپ کی باتوں کو پرکھنے کے لیے یہ کام کیا کہ اس نے ایک دکان سے، کسائی کی دکان سری پائی لائے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائی لے کر جب وہ گاؤں واپس ہوا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ چنانچہ جب وہ یہ سری پائی لے کر اپنے گاؤں میں پہنچا، اپنے گھر پہنچا، تو اس وقت خاص رات جو ہے وہ خاصی ڈل چکی تھی، یعنی کہ رات بہت حد تک گزر چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے، اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں گڑھا کھودنے لگا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں اندھیرے میں ہی اپنی بیوی کو کہا کہ وہ گھر میں کوئی روشنی نہ کرے، اور کوئی زمین کھودنے کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کدال کہتے ہیں، تو وہ کدال لے کر اس نے زمین، اپنا آنگن جو تھا ان کے گھر کا آنگن، اس میں ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی اس کی حیران تھی کہ اس کو یہ کیا کام کرنا ہے، اس کو یہ گڑھا کیوں کھودنا ہے، اور اس کی حیرت کو اس نے خوف میں تبدیل کر دیا، اس نے خوف و دہشت میں تبدیل کر دیا، اور اس کو کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو میں اب انتقاماً اپنے آنگن میں ہی دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی، نوجوان اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ بیوی چپ چاپ یہ گڑھا کھودتی رہی، اور اس نوجوان نے جس سری اور پائے لائے تھے دکان سے، اس نے یہ سری اور پائے جس کو اس نے دشمن کی کھوپڑی کہا تھا، اس کو اس زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ اس کام سے جب یہ فارغ ہو گیا تو وہ بالکل آرام سے سو گیا، گہری نیند سو گیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن اس کی بیوی ساری رات خوف کے مارے ساری رات اس کو نیند نہ آئی، وہ ساری رات جاگتی ہی رہی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا، نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ صبح یہ نوجوان جو تھا، یہ صبح کسی کام کے لیے کہیں چلا گیا تو اس کا جو دوست تھا، جو سرکاری جاسوس تھا، جو مخبری کرتا تھا، وہ ان کے گھر میں آیا اور اس نوجوان کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان کی بیوی تھی وہ ڈری ہوئی تھی، ڈری سہمی ہوئی تھی، خوف زدہ تھی، اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی، پہلے تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید ان میں کچھ میاں بیوی میں کچھ ناراضگی ہو گئی ہے، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی، لیکن یہ بات اس کو توقع کے خلاف محسوس ہوئی، توقع کے برخلاف محسوس ہوئی، اور اس نے پوچھ ہی لیا، اور اس نے اس کی بیوی سے، اس نوجوان کی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیں کہ کیا بات ہے، کہ بھابھی سچ سچ بتائیں، آپ کے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں اور آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہو رہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج آپ کا جو چہرہ ہے وہ بہت ہی
परेशानी में दिख रहा है। तो ये आज का सबक था। कल इंशाल्लाह इसके बारे में अगला जो लेक्चर है उसमें हम आगे पढ़ेंगे और इसमें कुछ सवालात मैंने लिखे हुए हैं, उम्मीद है कि आप इनके जवाबात लिखोगे। सवाल नंबर 1 है, बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को क्या नसीहत की थी? सवाल नंबर 2, बूढ़े के बेटे ने किस किस को आजमाने का तहिया कर लिया? सवाल नंबर 3, बूढ़े का बेटा थैले में क्या लेकर आया? सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी जो लफ्ज़ दिए गए हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। आजमाइश, तहिया, खौफ दहशत, नाचाकी। तो ये था आज का सबक। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।